بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے ہاں یہ ایک معمول بن چکا ہے کہ ہر چیز کو فریج میں ٹھونس دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو اکثر خواتین کو فریج کی اس قدر عادت ہو چکی ہے کہ بچوں کے سیرپ سے لے کر اپنے کاسمیٹک تک کے لیے وہ اسے قابل اعتماد سمجھتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہر چیز خصوصاً ہر قسم کی اشیاء خورد و نوش کے لیے فریج ہی مناسب جگہ نہیں بلکہ بعض معاملات میں یہ صحت کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ فریج بہت سی اشیاء خورد و نوش کو دیر پا تازہ رکھتا ہے اور انہیں خراب ہونے سے بھی بچاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں فریج میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ ٹھنڈا درجہ حرارت چیزوں کا مزہ اور غذائیت ختم کر سکتا ہے۔ بلا شبہ فریج ایک کارآمد چیز ہے جس کے استعمال سود مند ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے فریج ہی بہترین جگہ ہو۔ بعض لوگوں کو فریج میں رکھی چیزیں اور محفوظ کردہ کھانے تناول کرنے کی عادت ہسپتال کے بستر تک لے جاتی ہے، جس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ تازہ خوراک کا استعمال ہے۔ خاص طور پر اگر پھلوں اور سبزیوں کی بات کی جائے تو انہیں استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تازہ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان اشیاء کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے جن کو فریج میں رکھنا بالکل بھی فائدہ مند نہیں بلکہ نارمل درجہ حرارت پر رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، جام۔ پھلوں کا جام عموماً ڈبل روٹی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جام بازار سے جس بوتل میں ملتا ہے وہ خاص طرز پر بنی ہوتی ہے جو اندر سے سیل ہوتی ہے، جس کا مقصد اس میں ہوا کو جانے سے روکنا ہوتا ہے۔ اسی بوتل میں موجود جام 2 سال تک روم ٹمپریچر پر قابل استعمال رہ سکتا ہے، اس کو فریج میں رکھنا بیکار ہے۔ نمبر 2، آلو۔ لذیذ چپس اور ہر سبزی کا مزہ دوبالا کرنے والے آلو کو شاید ہی کوئی ناپسند کرتا ہو۔ آلو ان چند سبزیوں میں سے ہیں جو ہر موسم میں پائی جاتی ہیں۔ آلو میں نشاستہ پائے جاتے ہیں جو جسم کو انرجی فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ ہیں۔ سرد درجہ حرارت آلو میں پائے جانے والے نشاستہ کو شوگر میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے ذائقے میں ہلکی سی مٹھاس آ جاتی ہے۔ فریج میں عموماً درجہ حرارت 35 ڈگری سے 38 ڈگری تک ہوتا ہے، جبکہ آلو کو محفوظ کرنے کے لیے 45 ڈگری بہترین درجہ حرارت ہے۔ سورج کی روشنی بھی آلو کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے انہیں نسبتاً ٹھنڈی جگہ پر دھوئے بغیر محفوظ کرنا چاہیے۔ ممکن ہو تو انہیں کسی بوری یا کاغذ کے تھیلے میں رکھیں جہاں سے بوقت ضرورت استعمال میں لائے جا سکے، اور ان کو صرف استعمال سے تھوڑی دیر قبل ہی دھونا چاہیے۔ نمبر 3، پیاز۔ کھانوں میں تڑکے اور سلاد کی زینت بننے والا پیاز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی نشاستہ موجود ہوتے ہیں جن کو لمبے عرصے تک کارآمد رہنے کے لیے تاریک اور ٹھنڈے درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ کے ذہن میں فوراً فریج کا خیال آیا ہوگا، مگر ایسا کرنے سے پیاز میں نمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیاز کو تاریک ہوادار جگہ پر رکھنا چاہیے، لہذا کاغذ کے کسی تھیلے میں انہیں رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ پیاز اور آلو دونوں کو اکٹھا مت رکھیں کیونکہ پیاز گیس اور نمی چھوڑتے ہیں جس سے آلو خراب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، شہد۔ اگر آپ کے گھر میں قدرت کے خاص تحفے شہد کے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کا گھرانہ خوش قسمت ہے، مگر خیال رہے کہ شہد کو کبھی بھی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود ہی ہر حال میں ٹھیک رہتا ہے اور کبھی خراب نہیں ہوتا، بس اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند کرنا ضروری ہے۔ شہد کو ہمیشہ کمرے کے درجہ حرارت پر رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں بہترین انتخاب الماری ہو سکتی ہے کیونکہ فریج میں رکھنے سے شہد میں موجود پانی جم جاتا ہے جس سے اس کو ڈبل روٹی پر پھیلانے یا کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ فریج میں رکھا شہد جم کر کرسٹل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے چمچ سے باہر نکالنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ شہد میں قدرتی طور پر خود کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس لیے اسے فریج میں رکھنے سے گریز کریں۔ نمبر 5، لہسن۔ لہسن اپنی دل فریب مہک اور منفرد ذائقے کی وجہ سے سب کو بھاتا ہے، مگر اسے فریج میں رکھنا مناسب نہیں کیونکہ فریج میں رکھنے سے لہسن میں قدرتی طور پر پائے جانے والی نمی اس کے گلنے سڑنے کا باعث بنتی ہے۔ لہسن کو ہوادار اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنا بہترین ہے کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف لہسن خراب ہونے سے بچ جائے گا بلکہ آپ اسے لمبے عرصے تک استعمال کر سکیں گے۔ لہسن کے جووں کو الگ کر کے رکھنا بھی ان کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہسن کو فریج میں رکھنا اس میں موجود دیگر اشیاء کے اندر بھی بو پیدا کر دیتا ہے، جبکہ یہ نرم اور پھپھوندی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ فریج کے مقابلے میں لہسن کو کچن کی کسی خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، انڈے۔ آپ یہاں انڈوں کا ذکر دیکھ کر حیران ہوں گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ انڈوں کو نارمل روم ٹمپریچر پر رکھنا بہت مفید ہے۔ اگر ہم امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں انڈوں کو فریج میں رکھنا مجبوری ہے کیونکہ انہیں جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ایسے مالول میں ڈالا جاتا ہے جس سے ان کو کمرے کے درجہ حرارت میں رکھنے پر بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے ہاں حالات مختلف ہیں تو یہاں انڈوں کو فریج میں محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا شیل ہی ان کا بہترین محافظ ہے۔
बेशतर ममालिक में अंडों को कमरे के दर्जे हरारत में ही रखा जाता है। दर हकीकत कमरे के दर्जे हरारत में ये कई दिन तक ठीक रह सकते हैं, मगर एक बार इन्हें फ्रिज में रख दिया जाए तो फिर इन्हें दोबारा बाहर सिर्फ पकाने के लिए ही निकालना चाहिए। नंबर 7, टमाटर। ठंड टमाटरों में कीमियाई तब्दीलियां लाती है। फ्रिज में रखने से टमाटर के अंदर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन मुतासिर होती है, जिससे टमाटर ढीले होकर पानी छोड़ने लगते हैं और इनका जायका मुतासिर जबकि खराब होने लगता है। टमाटरों को महफूज करने के लिए बेहतरीन जगह आपके किचन का काउंटर है, जहां इनका जायका ज्यादा अरसे तक बरकरार रहता है। अगर आप ज्यादा दिन के लिए टमाटरों को महफूज करना चाहते हैं तो इन्हें रोस्ट करके फ्रीज कर लें। नंबर 8, डबल रोटी। नाश्ते में बच्चों की पसंदीदा जाम स्लाइस में इस्तेमाल होने वाली डबल रोटी ऐसी चीज है जो अमूमन 2 दिन में ही इस्तेमाल हो जाती है। ऐसी सूरत में डबल रोटी को फ्रिज में रखना हमाकत है। सर दर्जा हरारत चीजों पर खुश्की लाता है। डबल रोटी फ्रिज में रखने से खुश्क और बासी पड़ जाती है और चबाने में सख्त महसूस होती है। फ्रिज में रखने से डबल रोटी जहाँ सख्त होती है वहीं ये बदजायका भी हो जाती है। डबल रोटी को अच्छे से बंद करके रूम टेम्परेचर पर रखना ही बेहतरीन तरीकाकार है। और अगर आप डबल रोटी को 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो तब इसे फ्रीजर में रखें। फ्रीज शुदा डबल रोटी को तल कर या रोस्ट करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है, अलबत्ता इससे पहले इसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। नंबर 9, मक्खन। अगर सर्द मौसम में मक्खन 1-2 दिन में इस्तेमाल हो जाता है तो इसे फ्रिज की बजाय किसी डिश में ढांप कर रखना बेहतर है, जिससे इसे इस्तेमाल करने के लिए गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गर्मियों में या ज्यादा अरसे के लिए मक्खन को महफूज करना चाहते हैं तो फ्रिज में रखना ही मुनासिब है। नंबर 10, अचार। अचार की महक न सिर्फ दिल खुश करती है बल्कि इसका जायका खाने वाले को सैर भी करता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अचार उस वक्त तक खराब नहीं होता जब तक आप इसमें गंदा चम्मच इस्तेमाल नहीं करते। अचार में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स इसे खराब होने से बचाते हैं, चाहे वो कमरे के दर्जा हरारत में ही क्यों ना रखा हो। इसलिए आप अचार को फ्रिज में रखकर सिर्फ जगह भरने की ही कोशिश कर सकते हैं। अचार के ज़ैदुल मियाद होने पर इस्तेमाल मत करें। बोतल या जार के ढक्कन को अच्छे से बंद करें ताकि हवा दाखिल होकर इसे खराब ना कर सके। नंबर 11, चॉकलेट। फ्रिज चॉकलेट रखने के लिए बेहतरीन जगह है क्योंकि इसका दर्जा हरारत न सिर्फ इसकी सख्ती, रंग बल्कि जायके को भी बदल देता है। खुसूसन ऐसी चॉकलेट जिनमें कोका बटर शामिल हो, वो फ्रिज में मौजूद दूसरी चीजों की खुशबू भी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। लिहाजा इन्हें बूदार चीजों से अलग रखना ही इनके हक में बेहतर है। और अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं तो इन्हें किसी एयर टाइट जार में रखकर फ्रिज में रखें। नंबर 12, खीरे। सलाद में इस्तेमाल होने वाले खीरे अपने खुले खुले रंग और जायके की वजह से मुनफरिद पहचान रखते हैं और डाइट के शौकीन हजरात तो दिलो जान से खीरे के शैदाई होते हैं। खीरे को फ्रिज में रखना बड़ी गलती के मुतरादफ है क्योंकि ऐसा करने से ये ढीले पड़ जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं, बल्कि इन पर खुरदरापन भी आ जाता है। खीरों को सब्जी की टोकरी में रखना ज्यादा मुनासिब अमल है। नंबर 13, केले। केले कुदरती तौर पर गर्म आबो हवा में पैदा होने वाला फल है। केलों को ठंडक से नफरत होती है। केलों को फ्रिज में रखने से इनकी जिल्द अमूमन काली होने लगती है और फ्रिज का टेम्परेचर फल की सेल वाल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे केला खराब हो जाता है। केलों को हवादार जगह पर फलों वाली टोकरी में रखना ज्यादा मुनासिब है क्योंकि केले की गिजायत कमरे के दर्जे हरारत में रखकर ही महफूज रखी जा सकती है। फ्रिज में रखने से केले के पकने का कुदरती अमल मानद पड़ जाता है। नंबर 14, मिर्चें। मिर्चों को भी फ्रिज में रखने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे इनके फायदे कम हो जाते हैं। इसे किसी ठंडी, खुश्क और हवादार जगह पर रखना ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरह शिमला मिर्च को अगर फ्रिज में रखा जाए तो ये अपनी ताजगी खो देती है और ढीली बेजायका शिमला मिर्च खाना कोई भी पसंद नहीं करता। लिहाजा शिमला मिर्च का कुदरती मजा बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि इन्हें फ्रिज से दूर रखा जाए।